کہتا ہے حضور نے اب میرے بازوؤں کو پکڑا، اپنی طرف کھینچتے فرمایا کہ میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ میں نے کہا حضور نا، میرے ہونٹ گندے ہیں، گنہگار کے، اسیاں کے، آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، نوری ہیں، کافوری ہیں۔ حضور فرماتے نہیں، میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، مجھے لگا کہ اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے۔ ایک دم قریب آ گیا چہرے مصطفیٰ، تو میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا۔ جب میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں تھا، اب باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری جھونپڑی مہک رہی ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کوئی کہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ مہک سکتی وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کی زبان سے نکلنے والے حدیث مصطفیٰ کے الفاظ مہکے تھے۔ آہا کتابوں میں ثبوت موجود ہے، وہ حرف مہکتے تھے جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے، جن حروف کو سن کر کے اس وقت کا اپنے عظیم دور کا عظیم بزرگ فیصلہ کرتا تھا یہ بات حضور نے کہی ہے کہ نہیں کہی۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلتا ہے، تو امی بزرگ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حروف کے اندر خوشبو آتی ہے تو سمجھ لیتا ہوں یہ بات حضور نے کہی۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ وہ کہتا ہے حضور تو چلے گئے تھے، میرا گھر مہک رہا تھا۔ مہک سکتا ہے کہ نہیں؟ مہک سکتا ہے۔ اونچی بولے۔ وہ کہتا ہے میرا گھر مہک رہا تھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، شکر کے سجدے کیے، آگے گلی سے بڑا نا محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے غریب انسان، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگایا؟ آہا سبحان اللہ۔ آواز پہنچی؟ اتنا قیمتی عطر کہاں؟ عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا نا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ لوگوں نے کہا پھر جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، پھر جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، اس نے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان کہا اللہ۔ تجھے کیسے مل گئی یہ دولت؟ تو وہ کہتا ہے حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کردار مہکتا ہے، دست و بازو مہکتے ہیں، آنکھیں سماعتیں قلب و جگر مہکتے ہیں، شعور فکر سینس خیالات مہکتے ہیں، اگر حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود پڑھ لیا جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ پڑھے مبارک بزرگوں کے اطوار مبارکہ کی راہ کے مسافر بنتے ہوئے بڑے ادب اور احترام سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ نعت کا مطلع کے بعد ایک شعر پڑھ دوں۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ پھر سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ زیادہ حوالہ جات نہیں، مشکل ثقیل الفاظ نہیں، کوئی بھاری بھرکم کوئی گفتگو نہیں، بہت آسان طریقے سے اپنے بھائیوں کے قریب بیٹھ کے تھوڑی سی بات کروں گا۔ مفتی جوان صاحب نے فرمایا آصف بھائی یہ نوجوانوں کی طرف سے امام علی مقام کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج ہے اور مسلم معاشرے کی اصلاح کا یہ مبارک سامان ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو خشیت الہی کی چادر اوڑھ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین کہہ دو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک میں یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اونچی بولیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کی زمین دیکھیں تو آپ کو سب سے بڑا صابر تو حسین ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں قرآن کہتا ہے فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کو عیدگاہ جانا پڑے گا اور قربانی کرنے کے لیے آپ کو گھر واپس آنا پڑے گا، گھر واپس آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک آیت کے دونوں احکامات پر عمل اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا چلیں، جہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
جہاں قربانی بھی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. بیٹے محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. سنیں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ہاں اگر دور علی کو دیکھو گے تو آپ کو سب سے بڑا صابر مشرق و مغرب کا امام علی نظر آئے گا. سبحان اللہ. اگر دور عثمانی دیکھو گے تو سب سے بڑا صبر کا بادشاہ عثمان غنی نظر آئے گا. اوپر چلے جائیں. حالانکہ حقیقت ہے کہ روئے زمین پر صابروں کا اگر کوئی سردار ہے تو آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم 3 بچوں کے لگاتار بخار میں آنے کے بعد لوگوں کی زبان سے گمراہیت کے جملے نکلتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا صابر اگر کوئی زمین پر ہے تو اللہ کا رسول ہے. وہ رسول نہیں رسولوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. بتا دوں کیسے؟ وہ تھوڑی سی بات آئے گی. امام حسین کی قربانی کو سمجھنے کے لیے بیس پہ جانا پڑے گا, بنیاد کی اینٹ کو دیکھنا پڑے گا. آج جو گنبد پر یا حسین یا حسین یا حسین لکھا ہوا ہے, آخر اس کی بنیاد کی اینٹیں کیسی ہیں؟ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا, اے میری ماں تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر ہے, آج فرید کو جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے سن, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال ہے. آپ نے فرمایا میری ماں تیرا کمال کیا ہے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کہ قرآن میں پڑھتا ہوں, ایک پیر پہ کھڑے ہو کہ اپنے دسترخوان کی روٹیاں غریبوں کو دے دیتا ہوں, نوافل کی کثرت کرتا ہوں, قرآن اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہوں جنگلوں میں جا کے, میں محنت شاقہ کرتا ہوں, زبردست محنت کرتا ہوں. میری ماں عابد شب زندہ دار کہلایا, رات رات بھر میں جاگتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, صوم وصال مشترکہ اتصال کے ساتھ روزے رکھتا ہوں, اس میں میرا کمال ہے کہ تیرا کمال ہے؟ آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن, اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا سبحان ہوتا. اللہ. سبحان اللہ. سن میری بہن, سن میری ماں جو بیٹھی ہوئی اس مبارک مجلس میں ہے, حسین کی قربانی کو یاد کرتی ہے. ذرا اس گود کو دیکھ جس گود کو فاطمہ کی گود کہتے ہیں. کیا بات ہے. اس نانا کو دیکھ, کتنی مشقتوں کے ساتھ وہ نانا زمین پر آیا اور پلا بڑھا مکے کی وادیوں میں, اعلان نبوت فرمایا, مکے کی وادیوں میں سفر کیا طائف اور مدینے کا. تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں, کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے. صبر. سب سے بڑا صابر تو مجھے زمین پر اگر کوئی نظر آتا ہے تو اللہ کا رسول نظر آتا ہے. بے شک. کون؟ اللہ کے رسول. تھوڑی سی بات سنیں, حضور کیسے کیسے آگے بڑھے تھے. معلوم ہے اللہ کے نبی کی ماں کا نام ہے حضرت بی بی آمینہ. کوئی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کی ماں کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ. بی بی آمنہ ہے. ان کے ابو کا نام تھا جناب وہب, ان کی ماں کا نام تھا مختومہ برہ. حضور کی نانی اور نانا کا نام ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں قبول نہ ہوں, حضور کی نانی اور نانا, حضور کی امی اور ابو کے نام کے وسیلے سے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. میرے آقا کی ماں کا نام ہے امی آمینہ, حضور کے ابو کا نام ہے جناب عبداللہ, دادا عبد المطلب, پر دادا ہاشم, ان کے ابو قصی, ان کے ابو کلاب, وہ مرہ کے بیٹے, وہ لوئی, وہ عظیم نور مصطفیٰ کے وارثین کی کڑی لگی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمینہ سے ہوئی. یہ میاں بیوی ہوئے. رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا. بیٹھیں گے بھائی, کوئی بات نہ ہو, نہ کوئی ہنسی مذاق, نہ کوئی موبائل کی طرف توجہ. ہاتھ جوڑتا ہوں, 2 منٹ بیٹھیں, سن لیں توجہ سے, شاید کوئی ایک بات نظر آئے. رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا جب حضور کی امی, حضور کے ابو ایک گھر میں آرام کر رہے تھے. جمعہ کی رات تھی جب اللہ کے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پشت سے ٹرانسفر ہو کر کے امی آمینہ کے شکم میں آیا. سبحان اللہ. اگر اشارے کی زبان سمجھ گئے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. میں اسے پھر سے ریورس کر دوں, شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو, ورنہ وہ سوچے گا کہ آصف نے یار یہ 2 منٹ برباد کر دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو جناب عبداللہ کی پشت میں تھا, حضور کی ماں امی آمینہ کے شکم میں کس مہینے آیا؟ رجب شریف کے مہینے. اونچی بولیں. رجب شریف. کوئی پوچھے کون سی رات تھی تو کہنا جمعہ کی رات تھی. سبحان اللہ. اب جمعہ کی رات میں وہ لمحہ کون سا تھا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس لمحے کے بارے میں اللہ کے ہر ولی کو علم ہے. جب سال میں وہ لمحہ آتا ہے تو ہر ولی اپنی ماں کی جو پیٹ میں ہوتا ہے, باپ کی پشت میں ہوتا ہے, عالم ارواح میں ہوتا ہے, اعلیٰ علین پر ہوتا ہے, مقام عرش الہی کے قریب ہوتا ہے, وہ آنے والا ہوتا ہے, اپنی قبر میں ہوتا ہے, اس وقت کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون سا لمحہ؟ جب حضور اپنے باپ کی پیٹھ سے اپنی ماں کے پیٹ میں شکم میں ٹرانسفر ہوئے. اشارے کی بات تھی, میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جمعہ کی رات تھی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف کے مہینے میں آیا, رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا, شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. ابھی روزے وغیرہ کے فرض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے آقا کے ابو جناب عبداللہ, حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. بڑے نہ بولیں, بچے بولیں. حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. کیا نام تھا؟ کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ اسپورٹس کے بارے میں معلوم ہے.
فائٹنگ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں سیاست کے بارے میں پتہ ہے. افسوس یہ ہے سنیوں کو، بچوں کو حضور کے ماں باپ کے نام یاد نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بڑے بھائیوں سے یاد کر کے اپنے بچوں کو بتائیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام عبداللہ. کیا کہنا ہے؟ جناب عبداللہ. حضور کی ماں کا نام بی بی حضرت آمنہ. بی بی آمینہ تھا. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا، دیکھیں حضور مفتی اعظم سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور کیا یہ خبر صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امی آمینہ کے شکم سے مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے تو 300 مکے اور مکے کے قریب کی عورتوں کا اس حوالے سے حسد میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ حضور میرے شکم سے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن حضور کی امی کی عظمتوں کے حوالوں کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ تھا حضور کا، حضور کی امی کی کیا شان تھی. سبحان اللہ. تقریباً 2 مہینے ہوئے تھے حضور کو اپنی ماں کے پیٹ میں، ابھی آب و گل کی منزل سے گزر رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد یہی پانی کا نطفہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. حالانکہ حضور نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بشری تقاضا ظاہری سی بات ہے، وہ ایک لبادے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بشر نہیں، خیر البشر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، عقیدہ یہ رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی حضور کا نور جو ہے نا 2 مہینے کا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں. کتنے؟ 2 مہینے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، یہ بزنس کرنے کے لیے اس ملک میں گئے جسے ملک شام کہتے ہیں، جس کے 2 نام ہیں شام اور سیریا. جیسے آپ کے ملک ہندوستان، بھارت، انڈیا، ٹھیک ہے، ایسے ملک شام کے 2 نام ہیں، ملک شام اور ملک سیریا. اس کی راجدھانی کا نام ہے دمشق. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی دمشق میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان کہتے ہیں، جس میں حضرت بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں. ہاں ہاں سبحان اللہ. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں قریب میں حضرت خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں مبارک وہ آواز جن کو حضور نے اللہ کی تلوار کہا، حضرت خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں. کوئی بولے کہ نہ بولے، آپ کے کانے پر بیٹھنے والے فرشتے بولیں گے. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں مخدومہ ثانیہ زہرا، مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں. سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بغداد و کربلا چلیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. گرمی میں حسین کو سن لیا تو انشاءاللہ سردی میں بغداد جائیں گے. انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے. حضور کے ابو جناب عبداللہ بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام گئے. جب بزنس کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شہر تھا جس کو پہلے اس دور میں یثرب کہتے تھے، بعد میں اسے مدینہ کہا گیا. ہاں ہاں سبحان اللہ. مدینہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اس شہر کے قریب سے واپس ہو رہے تھے تو حضور کے ابو جناب عبداللہ کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی، بگڑ سی گئی. کیسے کہوں، ادب خلاف اسے مانتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی. ادب مانے حضور کی ابو کی طبیعت علیل ہو گئی. تو مدینے میں ان کا کون تھا؟ تو سن لیں، حضور کے ابو کے ابو تھے جناب عبد المطلب. ان کی سگی ماں جن کا نام تھا فاطمہ، وہ مدینے میں قبیلے بنو نجار کی تھیں، جن کی شادی حضور کے پردادا جناب ہاشم کے ساتھ ہوئی تھی. جناب ہاشم مکے کے تھے، ان کی سسرال مدینے کی تھی. تو حضور کے ابو اپنے دادی کے گھر میں چلے گئے، وہی جا کے رک گئے اور قافلے والوں سے کہا کچھ دن رک جاؤ، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو چلیں گے واپس مدینہ. یہاں سے 480 کلومیٹر، مکہ چلیں گے 480 کلومیٹر پر ہے. لیکن بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکماء کے پاس، اطباء کے پاس، یعنی ڈاکٹر کے پاس گئے حضور کے ابو کو لے کر کے، حضور کے پردادا کے خاندان والے. لیکن حضور کے ابو کو شفا نہ ملی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی حضور 2 یا 3 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کا جناب عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا مدینے میں انتقال ہو گیا. مدینے میں ایک محلہ تھا جسے دار نابغہ کہتے ہیں، دار نابغہ. اسی محلے میں قبر بنائی گئی اور اس میں حضور کے ابو کو دفن کیا گیا. دیکھیں شاید کوئی سبحان اللہ کہہ دے، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب حضور کی مسجد کو بڑھایا جا رہا تھا، کشادہ کیا جا رہا تھا، اس وقت دار نابغہ تک حضور کی مسجد کی بنیادیں پہنچ گئیں. اس کو کھود رہے تھے مزدور لوگ، تو اچانک
کچھ قبریں ظاہر ہوئیں، ان میں سے قبر اللہ کے نبی کے ابو جناب عبداللہ کے بھی تھی۔ کتاب کا نام لکھ لیں، کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل، جماعت اسلامی کا آدمی ہے۔ کتاب پر مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے، لاہور کے رہنے والے۔ کتاب اس وقت آپ کو مکے میں ملے گی تو 1800-1900 روپے کی ملے گی۔ آج سے 14 سال پہلے میں نے خریدا تھا تقریباً 1200-1300 روپے میں، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب کا نشانات ارض نبی۔ اس کتاب کو جب دیکھو گے نیٹ کے ذریعے سے مل گئی نا، اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر کی تصویر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سنیں آپ، وہ کہتے ہیں قبر کھل گئی۔ جب قبر کھل گئی تو 3-4 اور صحابہ دفن تھے، ان کی بھی قبر کھلی۔ حضور کے ابو کی قبر کو پہچان لیا گیا، ایک کتبہ لگا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے رسول کے ابو جناب عبداللہ کی ہے۔ معلوم ہے اس دار نابغہ سے نکال کے بغل میں بقی شریف ہے، وہاں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ اس وقت قطب مدینہ اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی مدینہ شریف میں تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی مدینہ شریف میں تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ حضور کے ابو کی قبر ظاہر ہوئی دار نابغہ میں، میں دوڑا گیا۔ مدینے کے بڑے مشہور انسان تھے، ان کو موقع ملا حضور کے ابو کی قبر شریف چہرے نور کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں قریب پہنچا، جب میں قریب پہنچا تو مجھے حضور کے ابو کے کفن کو ہٹا کے پیشانی مبارک کو چومنے کا شرف ملا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم جب کفن کے قریب گئے تو کہتے ہیں کفن اس قدر خوشبودار تھا، ایک ایک دھاگے اس کے ایسے سلامت تھے، اور حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں، اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب حضور زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ زیادہ باتوں کو طول نہیں دوں گا، بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ٹاپک یہی میں نے لیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر آپ نے کر لیا، اخلاص کے ساتھ بیٹھے رہے تو میں کہہ دوں گا یعنی اللہ آپ کے بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فائبر کی کرسی پہ بیٹھنا، دن بھر کاروباری اصول کو جھیلنا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نبھانا، پھر کل کاروباری چیئر کے لیے پریشان ہونا، پھر رات میں 3-3 گھنٹے نہ سو کر کے اپنی تقدیر کو جگانا اتنی گرمی میں، یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ واقعی صبر ہے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حکومتیں تمہارے ساتھ ہوں کہ نہ ہوں ہمیں ضرورت بھی نہیں، ہم تو پہلے ہی کہہ دیے ہمارا مسلک ہے کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے کیا بات ہے کہ نہیں۔ سنیں اللہ کے ابو جناب عبداللہ کی پاکیزہ داستان۔ جناب قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی فرماتے ہیں مجھے حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کا موقع ملا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا۔ جب میں بوسہ دے کے باہر آیا تو مجھ سے میرے غلاموں نے کہا حضور آپ جب حضور کے ابو کی پیشانی کو چوم رہے تھے، آپ کی داڑھی کے یہ نیچے کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے مس ہو رہے تھے۔ معلوم ہے کیا کیا قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے؟ کھڑے ہو گئے، قینچی منگائی اور اپنے بالوں کو وہاں سے کاٹ کر کے یہ کہہ کے اسے تبرکات کے میوزیم میں رکھ دیا، اسے کبھی اس نیت سے نہ دیکھنا یہ ضیاء الدین کی داڑھی کے بال ہے، اس نیت سے دیکھنا ان بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے عاشق تھے خدا کی قسم۔ آج کے وہابیہ دیابنا حضور کے ابو کے ایمان پر شک کرتی ہے۔ حضور کی امی جناب آمینہ کی قبر کو بم سے اڑایا گیا ہے تمہیں ہوش؟ میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، اللہ کے نبی کی امی کی مزار شریف۔ جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے۔ قافلہ جب مدینہ شریف سے مکے کی طرف جا رہا تھا، آپ کی بیٹی بھی تو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، آپ کی بیوی بھی تو آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ کی ماں نے آپ کے والد کا انتظار کیا، آپ کی بہنیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی، کیوں نہ کریں؟ پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ آخر بہنیں اپنے شوہر کا انتظار نہ کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ جناب آمینہ کہتی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کے دور کے حساب سے واٹس ایپ فیس بک نہیں تھا، خبر دوڑا دی جاتی۔ قافلہ آہستہ آہستہ مکے کی طرف جا رہا تھا۔ حضور کی امی آمینہ کہتی میں نے گھر کو سجایا، بار بار گھر کے برتنوں کو سجایا، گھر کو مزین مرصع کیا، میرا شوہر آنے والا ہے، میری خوشیاں شیئر کرنے والا آنے والا ہے، میرے سر کا تاج میرے شہر میرے گھر میں آنے والا ہے۔ کہتے میں نے بار لباس کو دیکھا، کون سا لباس پہنوں کہ میرے شوہر کو خوشی محسوس ہو۔ میں نے اپنی چہرے کو مبارک کو خوب عزت و افزائش کی بلندیاں عطا فرمائی۔ میں اپنی سہیلیوں سے خوش ہو کے کہتی تھی 2 دن کے بعد میرا شوہر جناب عبداللہ آنے والا ہے۔ قبیلے قریش اور ہاشم میں خوشیوں کی بارات سجی ہوئی تھی۔ قافلے والے آہستہ آہستہ مکے پہنچ گئے۔ جناب عقیل
حضور کے ابو کے استقبال کے لیے آگے آ گئے. جناب ابی طالب وہ بھی آگے آ گئے, جناب امیر حمزہ وہ بھی آگے آ گئے, جناب عبد المطلب وہ بھی آگے آ گئے. کیوں؟ دیکھیں وہ مستقبل میں کعبے کا مجاور جناب عبداللہ آ رہا, فیوچر میں کعبے کا متولی جناب عبداللہ بزنس کر کے واپس آ رہا ہے. جب سب آگے بڑھے خاندان قریش کے لوگ جناب عبداللہ کے استقبال کے لیے, تو کیا دیکھا, اور بھی لوگ تھے جن کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں, اور بھی لوگ تھے جن کے باپ اپنے بیٹے سے لپٹے ہوئے تھے, اور بھی لوگ تھے جن کی بیٹیاں اپنے باپ سے لپٹی ہوئی تھی. ابو خیریت سے آ گئے. کوئی کہتا بازار شام میں سامان قاعدے سے بکا, مال غنیمت میں حصہ لیا کہ نہیں لیا, تمہیں غربا اور مساکین کی خدمت کی توفیق ملی کہ نہیں ملی, راستے میں کوئی دشواریاں تو نہیں ہوئی, پیسے کما لیے کہ نہیں, کھجوریں بکی کہ نہیں بکی, کیا سامان وہاں سے لے کے آئے ہو. اس قسم کی باتیں لوگ اپنوں سے کر رہے تھے. جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے, جناب ابی طالب, امیر حمزہ, عقیل اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوستو یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ گزری ہو, جس نے صبر کیا ہو. پھر کہا جائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, جس کا ایمان سلامت ہے, اشارہ اس کی طرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہتے ہیں, میں نے کہا او قافلے والوں, بھائی سے تو مل گئے, باپ سے مل گئے, ذرا کوئی یہ تو بتائے کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے. اتنا سننا تھا کہ چیخ بلند ہو گئی. لوگوں نے کہا اے عبد المطلب کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈتا ہوں. لوگوں نے روتے ہوئے کہا اے عبد المطلب تمہارا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا. اتنا سننا تھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گیا, میں کلیجہ پکڑ کر. کس سے کہتا میں اپنے بیٹے کے غم کے بارے میں؟ پورا خاندان ٹوٹ پڑا. لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کے چیخ مار مار کے رو رہے تھے. وہ عبداللہ جس کا چہرہ مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا, جس کی آنکھیں سب سے زیادہ حسین تھی, جس کے لب و رخسار سب سے زیادہ پاکیزہ تھے. جب عبداللہ گزرتے تھے تو کھجوروں کی ٹہنیاں جھک جھک کر کے حضور کے ابو کو سلامی دیا کرتی تھی. جناب عبد المطلب کہتے میں ٹوٹ گیا, مجھے لوگوں نے سہارا دیا, میں گھر کی طرف آیا. امی آمینہ کہتی میں انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر کا. قدموں کی آواز آئی تو خوش ہو گئی, میری آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو نکلے. آ رہا ہے میرا شوہر, آ رہا ہے محبتوں کی بارات لے کر, آ رہا ہے خوشیاں لے کر, میرے غم کو دور کرے گا, میری خوشیوں کو شیئر کرے گا. دو روحیں اکٹھا ہونے والی ہیں. امی آمینہ کہتی ہے میں خوشی میں تھی, اچانک دروازے پہ رونے کی آواز آئی. امی آمینہ کہتی میں تڑپ گئی. تڑپ کر کے دروازے کے قریب گئی نا, تو میں نے کیا دیکھا, لوگ میرے سسر باپ جناب عبد المطلب کو سہارا دیے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے میرے خاندان کے بزرگوں, کیا بات ہے, میرا شوہر عبداللہ کہاں ہے؟ تو جناب آمینہ کہتی ہے دادا عبد المطلب میرے قریب آئے, میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رو کے بولے میری بیٹی میں تجھ سے کیسے بتاؤں کہ تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے, تیرا شوہر انتقال کر گیا ہے. امی آمینہ کہتی جیسے میں نے اتنا سنا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میں زمین پر گری بے ہوش ہو گئی. خاندان کی عورتیں آ گئیں, خاندان کی بچیاں آ گئیں, نرو آمینہ مجھے تسلیاں دینے لگی. کوئی دیواروں سے ٹیک لگا کے روتا تھا, کوئی مجھے سہارا دینا چاہتا تھا, کوئی پانی کے چھینٹے مارتا. امی آمینہ کہتی ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تقریباً 3 مہینے کے تھے. اچانک اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے آمینہ رو مت, تیرے شکم میں جو تیری اولاد ہے, تیرا بیٹا ہے, جب وہ زمین پر آئے گا تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آئے گا. اے آمینہ رو مت, بڑی عظیم شخصیت تیرے شکم میں ہے, تجھے رونے کے لیے نہیں بھیجا گیا. صبر کر آمینہ, صبر کر. آمینہ کی آنکھ کھلی, مسکرا کے بولی اے خاندان قریش و ہاشم کے لوگوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اللہ نے میرے پیٹ میں میرے شوہر کی نشانی ایک ایسی ذات کے طور پہ رکھی ہے جس کے بارے میں بشارتوں پہ بشارتیں ہو رہی ہیں. آپ میری فکر نہ کریں, پوری دنیا کی بیواؤں کی, یتیموں کی, بھوکوں کی فکر کرنے والا میرے شکم میں پرورش پا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے کتنا غم جھیلا ہے, کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی 3 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں میرے آقا ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب میرے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے, ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے آس پاس, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی آمینہ کے شکم سے زمین مکہ میں تشریف لائے. میرے امام نے کہا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا, سب سے آخر میں اس نور کو بھیجا. میرا امام کہتا نور اول کا شمع فیروزہ ہوا, بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے, جب حضور 6 سال کے ہوئے, کتنے 6 سال کے. تھوڑی سی حضور کی صبر کی داستان سن لو. تم نوم اور میوات کو نہیں پڑھ پا رہے ہو,
تم جامعہ امجدیہ میں ہونے والے مظالم کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو، خدا کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم نے اور ہم نے اپنے بزرگوں کی داستان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یار آزمائش تو ایمان کا حصہ ہے، بے شک صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ میں بتاؤں گا تمہیں ہندوستان میں کیسے رہنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ جھوٹی تسلیاں دے کر کے آپ کو سلانے والا میرا مزاج نہیں ہے۔ آپ پہلے بیٹھو، پھر کوئی شہر کو کسی شہر کو نو نہ کہا جائے، میوات نہ کہا جائے۔ آج آپ تھوڑی سی بات سن لیں، ذرا سی بات پر آپ ناراض ہوتے ہیں، پتھر بازی کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں آپ اپنے گھروں کی پلیٹیں توڑنے لگتے ہیں، بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکتے ہیں، کتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ ذرا ٹھہرو، تمہیں کرنا کیا ہے؟ 6 سال کے اللہ کے رسول ہوئے۔ امی آمنہ کہتی ہیں 3 وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنی نوکرانی ام ایمن کو لیا، مدینے گئی۔ کیوں؟ وہ مدینہ جہاں کے بارے میں مجھے بار بار بشارت دی جاتی تھی کہ اے آمنہ ایک ایسا شہر ہے زمین پر جسے یثرب کہتے ہیں، لیکن تیرا بیٹا جائے گا تو وہ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان پھر اللہ۔ کہتی ہیں امی آمنہ اس حوالے سے بھی مدینہ گئی تھی، میری دادی مخدومہ فاطمہ زوجہ ہاشم کا وہ میکہ تھا، قبیلے بنو نجار کا۔ میں اپنے دادی کی سسر جو آپ کی تھی نا، ان کا میکہ دیکھتی۔ تیسری بات ہے کہ میرے شوہر کی قبر تھی مدینے میں، میں اس نیت کے ساتھ بھی مدینے آئی۔ حضور 6 سال کے تھے، کتنے؟ 6 سال کے۔ اونچی بولے۔ اگر کوئی بچہ اس میں 6 سال کا ہو، یہ بچہ 6 سال سے زیادہ کا ہے نا بھائی؟ 6 سال سے زیادہ، بھائی بتا رہے ہیں سب لوگ، قریب قریب۔ حضور اس سے بھی ظاہری طور پر چھوٹے تھے۔ کتنے سال کے حضور ہیں؟ بہنیں بیٹھی ہیں، مجھ بولیں۔ 6 سال کے بچے میلاد کی محفلوں میں اکثر ان کی گود میں سو جاتے ہیں۔ میری بہنوں سنو، اس عمر کے حضور تھے، اپنی ماں کی انگلیاں تھام کے حضور نے مدینے کا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ حضور مدینے میں داخل ہوئے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے جب حضور مدینے میں گئے نا، وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو لاٹھیاں لے کے چلتے تھے، حضور کے قدم کی برکتوں سے لاٹھیاں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، وہ دندناتے ہوئے چلتے نظر آئے۔ ہاں ہاں سبحان جس اللہ۔ خشک پیڑ کے قریب حضور گزر جاتے تھے وہ پیڑ ہرے ہو جاتے تھے، ان میں کھجوریں نکل آتی تھیں۔ وہ جانور جو بڑے کمزور تھے، حضور کو دیکھ کر کے وہ فربا موٹے ہو گئے تھے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، میرے آقا اپنی امی ام ایمن خادمہ تھی امی کی، اور امی آمنہ تھے، ان کے ساتھ حضور نے مدینے میں کافی وقت گزارا۔ لیکن عیسائیوں اور یہودیوں نے حضور کی دشمنی اپنے دل میں سجا لی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ نبی ہے جو میرے دین کو چوپٹ کر دے گا۔ ان لوگوں نے حضور کی دشمنی ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ امی آمنہ نے کہا تھا کہ اے مدینے والو، مجھے مکے جانے دو، میرے بیٹے کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ایک چھوٹا سا قافلہ مکے آ رہا تھا۔ اب آئیے دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حسین یاد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا مشکلات کے دور سے بھی گزرا کرے، تکلیفیں آئیں تو صبر کیا کرے، بزرگوں کی داستان پڑھا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی انگلیاں پکڑی۔ اب مدینے سے حضور واپس آ رہے ہیں مکہ، 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بیچ میں ایک شہر ہے جسے ابوا شریف کہتے ہیں، الف بے واو الف، ابوا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ابوا۔ اس کیمپس کو، اس ایریا کو کیا بولتے ہیں؟ ابوا شریف بولتے ہیں۔ قافلے کے لوگوں نے وہیں پر تمبو قنات گاڑا، ٹھہر گئے کہ 2 دن رک جاؤ، اس کے بعد چلیں گے۔ جیسے رکے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طبیعت علیل ہو گئی۔ کتنی عمر ہے امی آمنہ کی؟ ذرا سوچو، 23 یا 24 سال سے کم ہے۔ حضور 6 سال کے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بچہ 6 سال سے زیادہ کا ہے۔ حضور اپنی ماں کو لے کے چھوٹی سی پہاڑی پر تھے۔ اللہ کے نبی کی ماں کی طبیعت علیل ہو گئی۔ حضور نے بڑی تسلیاں دی، جو بن سکا حضور نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے محمد کو دیکھا ہے اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر کے، اپنی ماں کا احترام کرتے ہوئے، اپنی ماں کی پیشانی چومتے ہوئے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے جب اس دور میں لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بڈھی جب تک زندہ رہے گی میری بیوی کو سکون نہیں ملے گا، لوگ اپنی ماں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ اگر تکلیف نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے وہ بتائیں جن کی ماں زندہ ہے۔ بتائیں، ماں زندہ ہے؟ بولے بولے ماں زندہ ہے؟ پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ پھر ایک وعدہ کرو، اٹھا لو اپنے ہاتھوں کو، وعدہ کرو۔ ہنسنا نہیں بھائی، کوئی کھیل کود کی محفل نہیں ہے، ڈرامے نہیں ہے کپل شرما عمر شریف کے، سنیں آپ۔ وعدہ کریں انشاءاللہ اب جب کبھی گھر سے باہر نکلیں گے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دل سے بولے یار نہیں چومو گے تب بھی نیت کا تو ثواب مل جائے گا میرے بھائی۔ وعدہ کرو چومو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو، ٹھیک ہے؟ کہیں ماں کو برا بھلا مت کہنا، ماں کو گالیاں مت دینا دوستو، سمجھ رہے ہیں؟ بہت پچھتاؤ گے، بہت درد ہوگا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ہاں اچھا، وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔
کچھ مبارک لوگوں میں، کم نصیب لوگوں میں، کم نصیب اللہ کے رسول کی مرضی، میں بھی ہوں ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی قبروں پہ کم سے کم ہر ہفتے جایا کرو انشاءاللہ، بولے ہاں تو اڑایا بھائی، اٹھایا، جایا کرو انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ جائیں گے. ہاں فرماتے ہیں صوفی سلطان میں صاحب قبلہ، یہ سوچ کہ کسی قبرستان مت جانا وہاں 100 مردے ہیں تو ان میں میری ماں بھی دفن ہے، یہ سوچ کے جانا کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبہ مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.